أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. محترم حضرات، سامعین کرام، سورہ بقرہ کی یہ آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جس کا ترجمہ یہ ہے: ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر، امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت میں روزے کی فرضیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ 10 شعبان 2 ہجری کو رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو یہ کہا کہ ایسا نہیں کہ یہ تمہارے لیے کوئی نئی چیز ہے جو تم پر فرض کی گئی ہے، بلکہ تم سے پہلے بھی لوگوں کے اوپر، امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اگرچہ اس کی شکلیں الگ الگ ہیں۔ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کا مضمون نگار، انگلینڈ کا مشہور فلاسفر رابرٹ اسپینسر نے اپنی مشہور کتاب پرنسپلز آف سوشیولوجی یعنی اصول معاشرت کے اندر روزے کی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ روزے کی ابتدا گویا اس طرح ہوئی ہوگی کہ کچھ لوگ بھوکے رہ جائیں تاکہ ان کے کھانے پینے ان لوگوں تک پہنچ جائیں، ان بھوکوں تک اور پیاسوں تک پہنچ جائیں جن تک کھانا پینا پہنچنا مشکل ہے۔ اس اعتبار سے روزے فرض کیے گئے ہوں گے۔ بہرکیف یہ ان کی ایک بات تھی جو انہوں نے اپنے علم کی روشنی میں کہی، لیکن اسلام کا یہ روزہ کسی تعارف کا محتاج نہیں، بلکہ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر، امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ دعویٰ ہے اور دلیل کے طور پر یہ باتیں پیش بھی کر رہا ہے۔ ایک ایسا نبی عرب جس کو جاہل کہتا تھا، ایک ایسا نبی جو کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا تھا، اس کے دعوے کے اندر اتنی بڑی صداقت، اتنی بڑی سچائی، اور دعویٰ بھی اس مضبوطی کے ساتھ کہ تمام پچھلے مذاہب میں لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے، کتنی صداقت رکھتا ہے۔ آئیے ہم اس طرف ایک نظر ڈالتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی، پہلے انسان، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جنت سے زمین پہ بھیجا اور انسانوں کی شروعات فرما دی۔
پھر ان کی اولاد در اولاد نسلیں اتنی بڑھیں کہ پوری زمین اللہ کی اتنی وسیع و عریض، اتنی وسیع و عریض زمین سب آباد ہو گئی، بھر گئی زمینیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پرہیزگار بنانے کا نسخہ روزہ عطا فرمایا۔ قدیم زمانوں میں، قدیم رسم و رواج میں ہندوستان کو بہت دعویٰ ہے۔ اگر ان کی مذہبی کتابوں میں دیکھا جائے تو ہندو مذہب میں بھی روزے، برت ہر ہندی مہینہ کے 11-12ویں تاریخ کو ضروری ہے، اور برہمنوں کے یہاں اوکاشی کا روزہ، یہ دو اور الگ سے فرض ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے اور برہمنوں پر اوکاشی کے روزے فرض ہیں، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو تقریباً 30-29 روزے ان کے یہاں سال میں ہو جاتے ہیں۔ جوگی حضرات چلہ کشی کرتے ہیں، یعنی 40 روزے رکھتے ہیں تاکہ وہ مقدس ہو سکیں، پاک ہو سکیں، روحانی چیزوں کو اپنے اندر جذب کرنے کا مادہ پیدا کر سکیں۔ جینی دھرم میں روزہ کے سخت شرائط ہیں، 40 دن کا ایک روزہ ان کے یہاں رکھا جاتا ہے۔ حیدرآباد، دکن کے بعد علاقے میں، گجرات کے بعد علاقے میں آج بھی جین مذہب کے لوگ ایک ہفتے کا ایک روزہ رکھتے ہیں۔ قدیم مصریوں کے یہاں، ایجپٹ میں جو قدیم رسم و رواج کے مالک ہیں حضرات، ان کے یہاں ہر عبادت کے ساتھ ساتھ روزہ بھی شامل نظر آتا ہے۔ ہر تہواروں کے ساتھ، قدیم مصریوں کے یہاں، ایجپٹ کے رہنے والوں کے یہاں ہر تہواروں کے ساتھ روزہ نظر آتا ہے۔ یونان میں صرف عورتیں تھسموفیریا کے موقع پر روزہ رکھتی ہیں، یعنی یونان کی تہذیب بھی روزے سے خالی نہیں ہے۔ پارسی مذہب میں روزہ ہر عام لوگوں کے اوپر فرض تو نہیں، لیکن ان کے مذہبی پیشواؤں کے اوپر روزہ رکھنا ضروری ہے، اور ان کی الہامی کتاب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے یہاں روزہ رکھنا فرض ہے۔ خصوصاً ان کے مذہبی پیشواؤں کے یہاں 5 سالہ روزہ ضروری ہے۔ یہودیوں میں بھی، جیوز کے یہاں بھی روزہ ہمیں نظر آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب توریت لینے کے لیے تشریف لے گئے تو اس سے پہلے 40 روزہ انہوں نے رکھا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے مذہب میں بھی روزہ ضروری ہے، فرض کیے گئے ہیں۔ خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پہ، کوہ طور پہ پہنچے تو 40 روزہ مکمل کیے تھے۔ یہود انہی کی اتباع کرتے ہوئے یہ روزے رکھتے ہیں۔ خاص طور پر 7واں مہینہ جو تشرین کہلاتا ہے، اس کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا ضروری ہے، جس کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے۔ دیکھیے اولڈ ٹیسٹمنٹ صفحہ نمبر 145، یعنی توریت کے 10 احکام لینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 10 مزید روزے رکھنے پڑے۔ عیسائی مذہب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 روزے جنگل میں رکھے ہیں۔ نیو ٹیسٹمنٹ صفحہ نمبر 6 کے اوپر ہم اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی
روزہ رکھتے تھے اور ان کے یہاں روزے کا تصور ملتا ہے۔ خاص طور پر یہود مختلف غم کے اوقات میں روزہ رکھتے ہیں اور اس روزے کا اہتمام ان کے یہاں بہت پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا، اپنے حواریین سے کہا، پھر جب تم روزہ رکھو ریاکاروں کی طرح اپنا چہرہ مت بناؤ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پچھلے زمانے میں جو تاریخ رہی ہے، پچھلے زمانے کی جو تاریخ رہی ہے، وہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ پر ہی روزے فرض نہیں کیے، بلکہ کما کتب علی الذین من قبلکم، ان سے پہلے بھی جو امتیں گزری ہیں، جو لوگ دنیا میں تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر بھی روزے فرض کیے تھے۔ اس کے طریقے الگ الگ، تاریخیں الگ الگ، اکٹھے ایک مہینے کا روزہ فرض رمضان میں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل آپ کی امت کو دیا گیا، یہ تحفہ، یہ حکم آپ کے ساتھ مخصوص کیا گیا، اور اس کا مقصد بھی بتا دیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور دوسری بات یہ بتائی گئی، لتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون، تاکہ تم اپنے اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے ہدایت تمہیں عطا فرمائی، اور تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یعنی روزہ کا مقصد بھی متعین کیا گیا کہ روزہ رکھنے سے دل کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے، اخلاقی روحانی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ انسان اپنے پیدا کرنے والے سے قریب تر ہو جاتا ہے۔ اور یہ روزہ کوئی نئی چیز نہیں، بلکہ پچھلی امتوں پہ بھی یہ روزے فرض تھے، اللہ کے احکامات ان کے اوپر بھی لاگو تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طور پر روزہ رکھنے اور اس کا اصل مقصد جو پرہیزگاری ہے اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سلام علیکم۔